السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور سامعین، انشاءاللہ آج سے ہم عشاء نماز کے بعد سے کتاب شرح الدروس المہمہ لعامۃ الامہ اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے کئی سارے اساتذہ کے نصیحتوں کے بعد ہم نے اس کتاب کو شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، اور اس سے جو فائدہ ہے تو حاصل کرنا ہے، اس فائدے کو جیسا مؤلف اور شارح چاہتے ہیں ویسا حاصل کر کے اپنے عمل کو اس پر مضبوط کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، کتاب کا نام آپ نے سن لیا ہے، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کتاب میں ایسے دروس یعنی ایسے سبق آپ کے لیے موجود ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ان کا جاننا فرض عین ہے۔ ایسے ضروری اسلامی معلومات کے تعلق سے اس کتاب میں آپ کو کئی سارے باتیں سکھائی جائیں گی، سمجھائی جائیں گی۔ لیکن کتاب شروع کرنے سے پہلے کتاب کو لکھنے والے مؤلف مطلب کتاب کو لکھنے والے کون ہیں اور ان کے عقیدے کے تعلق سے، ان کے منہج کے تعلق سے اور ان کے زندگی کے چند مختصر حالات کیا تھے جو ہم سب کے لیے عبرت ہے، اور ان کے بڑے اساتذہ جن سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ کون ہیں، اور ان کے بڑے تلامذہ یعنی شاگردہ جو مشہور ہوئے ان کے پاس سیکھ کو سکھانے میں، ایسے طلبہ کون ہیں بڑے طلبہ، اور ان کے مشہور کتابیں کون سی ہیں۔ ان چند باتوں کے تعلق سے ہم جو ہے کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے اول بات ہے، کتاب کو لکھنے والے مؤلف رچائتا کا نام ہے امام ابن باز۔ عام طور پر لوگوں کے زبان پر علامہ ابن باز رحمہ اللہ یہی جو ہے مشہور ہے، لیکن ان کا اصل نام عبدالعزیز ہے، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ۔ ان کے نسب کے بارے میں ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں، شیخ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب سیرت و سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز میں، یہ کتاب کا نام ہے شیخ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ کا۔ اس کتاب میں عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ اپنے استاد سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ من اسرت آل باز المشہورہ فی نشر۔ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ عبدالعزیز ہے جن کے ابو کا نام عبداللہ ہے، ان کے ابو کے ابو مطلب دادا کا نام عبد الرحمن ہے، دادا کے ابو کا نام محمد ہے، اور ان کے ابو کا نام عبداللہ ہے۔ یہ امام ابن باز رحمہ اللہ کا نسب ہے، جو نجد کے مشہور خاندان آل باز سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب اعلام من ارض الحرمین کتاب میں
عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ نے جو نسب امام ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں لایا ہے، سیم وہی نسب جو ہے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ دکتور عبد المحسن القاسم رحمہ اللہ ان کے تعلق سے ایک کتاب لکھتے ہیں، کتاب کا نام العلامہ ابن باز کما عرفتہ۔ اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں امام ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں، ینتمی الشیخ الى اسرت آل باز وہی اسرہ من اسر العلم والفضل استشہرت فی نجد بتمسکہا بالعلم الشرعی۔ اس کا مطلب ہے، وہ فرماتے ہیں عبد المحسن القاسم رحمہ اللہ، شیخ کا تعلق آل باز خاندان سے ہے، جو علم اور فضل والا خاندان ہے عرب میں، اور نجد میں دینی علم سے وابستگی کے سبب جو ہے یہ مشہور ہے، یعنی دین سیکھنا سکھانا، اس سلسلے میں ان کا خاندان عرب کے اندر بہت مشہور تھا۔ ان کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں 12 ذوالحجہ 1330 ہجری، یعنی تقریباً 1910 عیسوی انگلش کیلنڈر کے مطابق سے سعودی عرب کے اندر مشہور شہر ریاض کے اندر امام ابن باز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور نجد کے آل باز خاندان سے، جو کہ ایک حنبلی خاندان ہے، اس سے جو ہے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا پورا خاندان دیندار خاندان تھا، یعنی ان کے ابو ہو، دادا ہو، ان کے ننیال گھر والے ہو، سب جو ہے پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے امی اور ان کے بڑے بھائی نے ان کو اچھی جو ہے علمی تربیت جو ہے دیا ہے، بچپن سے ہی دینی علم پر بہت جو ہے شوق رکھنے والے تھے، بچپن میں ہی قرآن کو پورا دیکھے بغیر حفظ کر لیے تھے، یاد کر لیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ علم کو سیکھنے کے لیے بڑے بڑے علماء کے پاس جو ہے سفر کرتے تھے، عقیدہ اور منہج اور حدیث اور فقہ، تفسیر، ادب وغیرہ اسلامی علوم انہوں نے حاصل کیا تھا۔ بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نابینا عالم تھے، یعنی ان کو آنکھ تھے لیکن آنکھوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت نہیں دی تھی۔ ان کے بارے میں کہ ان کی آنکھ پہلے کیسی تھی، بعد میں کیسی تھی، اس کے بارے میں جو ہے علماء کئی سارے باتیں بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ، جو امام ابن باز رحمہ اللہ کے خود شاگرد ہے، وہ اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں، امام ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں، جب استاد امام ابن باز رحمہ اللہ 19 سال جو ہے ہوئے، تو ان کی جو ہے آنکھوں کی نور ان سے دور جاتی رہی، یہاں تک کہ صرف چند ہی دنوں میں ان کی پوری نور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھوں کی لے لی تھی۔ مطلب 19 سال تک وہ دیکھنے والے انسان تھے ہم جیسا، لیکن 19 سال جیسا آئے، چند ہی جو ہے دنوں میں، چند ہی سالوں میں ان کا جو ہے آنکھوں کا طاقت ختم ہو گیا اور وہ نابینا ہو گئے تھے۔ بہرحال ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن جبرین فرماتے ہیں، ایک دن استاد نے کہا، بچوں تمہاری آنکھوں کی روشنی جو ہے جا رہی ہے۔ ان کے استاد نے ان سے کہا، امام ابن باز رحمہ اللہ سے، کہ بچے تمہاری آنکھوں کی طاقت جو ہے جا رہی ہے، لیکن اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے۔ تو امام ابن باز رحمہ اللہ نے
ان استاد سے جو ہے استاد سے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل کی جو ہے آنکھوں کو ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ تو اس طرح کا جو ہے ان کا جو ہے شوق تھا، لہذا یہ جذبے کی وجہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ آنکھ نہیں تھے لیکن سن کر جو ہے سیکھا، اور جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال ان کے بارے میں دوسرا واقعہ ہے ان کے عاجزی اور سادگی کے تعلق سے۔ ایک بار ایک شخص ان کے گھر آیا اور ان سے پوچھا، شیخ ابن باز کہاں ہے؟ ایک شخص آیا ان کے بارے میں پوچھنے لگا کہ ابن باز رحمہ اللہ جو ہے کہاں ہے؟ شیخ نے اپنا نام نہیں بتایا کہ میں ہی ابن باز ہوں، ایسا نہیں بتایا۔ انہوں نے اس کو بلایا، بٹھایا، کھلایا، پلایا، آخر میں بتایا کہ جو ہے میں ہی جو ہے ابن باز ہوں۔ حالانکہ وہ جو شخص آیا تھا وہ ان کے پاس جو ہے علم سیکھنے کے لیے آیا تھا، ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا، اس لیے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو بہرحال ایسا جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتے تھے، بہت سادے انسان تھے۔ کہا پہلے ہی بتا دیے تو اتنے بڑے آدمی ہے بول کے سامنے آنے وہ انسان کترا تھا، بول کے اس کو بلا کے جو ہے کھلا کو پلا کو آخر میں بتائے کہ میں ہی جو ہے آپ جس کے لیے آئے وہ میں ہی ہے بول کے۔ بہرحال تیسرا واقعہ ان کے تعلق سے مشہور ہے۔ شیخ امام ابن باز رحمہ اللہ ہمیشہ حق بولنے والے عالم تھے۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے جو ہے ان کے سعودی کے ملک میں جو کار ڈرائیونگ ہوتی ہے اس میں خواتین کو بھی اجازت دینے کا ارادہ کیا۔ تو امام ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں عبد السلام بن برجس رحمہ اللہ علیہ عبد الکریم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب المواقف البطولیہ للعلماء مع الحکام، اس کتاب میں جو ہے امام ابن باز رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے جو ہے بادشاہ کو جو ہے بتایا کہ یہ اگر آپ کریں گے تو یہ فتنے کا جو ہے دروازہ کھولنے کے جیسا ہے، اور عورتوں کی حفاظت کا معاملہ خراب ہونے کا وجہ بنے گا یہ چیز۔ اب تو جو ہے ڈرائیونگ جو ہے فی الوقت اجازت دی گئی ہے، لیکن اس وقت امام ابن باز رحمہ اللہ خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کے لیے جو ہے حکومت کے اندر حکام سے نصیحت کرتے تھے کہ آپ جو ہے اجازت نہ دے، ایسا جو ہے نصیحت کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے اور ایک قصہ ہے ان کے تعلق سے۔ ایک بار کسی نے کہا شیخ آپ کے لیے گاڑی بدل دے، یہ پرانی ہو چکی ہے، جو آپ جو ہے جس میں آتے جاتے ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں آ کر، یہ گاڑی آپ کی جو ہے بہت پرانی ہو گئی ہے، کیا ہم آپ کے لیے جو ہے ایک اچھی سی نئی سی گاڑی خرید لیں؟ تو شیخ نے فرمایا یہی مجھے میرے کام پر جو ہے لے جاتی ہے، اور یہی مجھے جو ہے واپس جو ہے لے کر گھر کو آتی ہے، مجھے نئی چیز کا کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے میری جو بھی ضرورت ہے وہ میری گاڑی سے ہو رہی، لہذا مجھے نئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اتنے سادے سیدھے انسان تھے۔ یہ جو واقعہ ہم نے سنا، یہ واقعہ کتاب العلامہ ابن باز کما عرفتہ کتاب ہے عبد المحسن القاسم رحمہ اللہ کی، جو کہ اب مسجد نبوی کے امام ہے، جو خود امام ابن باز رحمہ اللہ کے شاگرد ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ اپنے کتاب جو ہے العلامہ ابن باز کما عرفتہ میں ذکر کیا ہے۔ آخری جو ہے قصہ ہے ان کے تعلق سے، یہ سن کے انشاءاللہ اپنے بات کو آج کے لیے ختم کریں گے۔ کیا ہے، ایک شخص نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے بے بنیاد الزامات لگایا ہے۔ ایک شخص نے جو ہے شیخ کے خلاف میں جو ہے چند جھوٹی باتیں جو ہے لوگوں میں پھیلا دیا ہے۔ اب اس کے بارے میں وہ مضامین بھی لکھتا تھا،
مگر شیخ نے کبھی جو ہے اس کا برا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ شخص جو ہے سب معلوم کر لے کہ میں جو کرا وہ غلط ہے بول کے معلوم کر لے کے شیخ کے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا۔ تو شیخ نے کہا بچے میں نے تمہیں پہلے دن ہی جو ہے معاف کر دیا تھا، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اور تمہیں ہم سب کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے۔ اس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے دعا کیا ہے۔ ان سب باتوں سے جو ہے امام ابن باز رحمہ اللہ کی جو ہے سادگی اور ان کے دل کی نرمی جو ہے ہمیں معلوم ہوتی۔ یہ جو آخری قصہ ہم نے معاف کرنے کے تعلق سے سنا ہے، یہ سیرت و امام فی العقیدہ والدعوہ الشیخ ابن باز، جس کتاب کو شیخ صالح بن عبد العزیز آل شیخ نے جو ہے لکھا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ واقعہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی معافی کیسی تھی، ان کا دل جو ہے کتنا جو ہے نرم تھا اس کے تعلق سے۔ بہرحال یہ چند جو ہے قصے رہے، ان کے جو ہے اخلاق کیسے تھے، ان کا جو ہے کیریکٹر کیسا تھا، ان کا تواضع اور انکساری، ان کی دل کی نرمی کیسی تھی، اور وہ حق بات کو کس طرح ڈٹ کر جو ہے کہتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ان چیزوں کے تعلق سے یہاں جو ہے بات ہوئی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کل ہم سنیں گے استاد رحمہ اللہ کے اساتذہ کون ہیں، کن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور ان کے تلامذہ کون ہیں، یعنی ان سے علم حاصل کرنے والے کبار علماء کون ہیں، اور ان کی کتابیں کیا ہیں، ان کی خدمات کیا ہے، انشاءاللہ کل ہم سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت فہم سلف کی روشنی میں مشائخین کے زبانی دین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس پر جو ہے پابند رہنے، اسی پر جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی ہم کریں گے وہ اصل میں اللہ کے نبی سے صحابہ لائے سو دین ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی پر ہمیشہ ہمیں ٹکے رہنے کی استقامت کے ساتھ اور اسی پر جو ہے ہمیں چلے جانے کی، کلمے کے ساتھ ہماری موت نصیب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔